اشاد شنیلا پرویز دختر پرویز مسیح، ڈیٹ آف برتھ ہے 1 جنوری 1991، حالت کمواری، نیول کمپلیکس، مکان نمبر 33، سیکٹر E8، اسلام آباد کی یہ رہنے والی ہے، اور یہ شادی 18 فروری 2023 کو ہونا قرار پائی ہے۔ اگر کسی کو بھی اس بارے میں کوئی ایسی وجہ معلوم ہو جو قانونی، اخلاقی یا شرعی لحاظ سے اس میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے تو آپ اسے اس کے بارے میں زبانی یا تحریری ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور یہ پہلی پکار ہے جو اس سلسلے میں دی جا رہی ہے۔ پریز گاڈ۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو آئیے خدا کے کلام کو کھولیں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب اور آیت نمبر 1، یہاں سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ مکاشفہ 7واں باب آیت نمبر 1۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ ویسے زمین گول ہے، اس کے کونے نہیں ہیں، لیکن چاروں کونوں سے مراد ہے کہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی چاروں طرف، چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے ہوئے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے۔ اس میں جو ہوا ایسٹ سے چلتی ہے یا ویسٹ سے یا شمال جنوب ادھر سے چلتی ہے، ان کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ویسے میں بائبل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک فرشتہ ہے جو پانیوں پر کنٹرول کر رکھتا ہے، اس کا ذکر بھی ہے یہاں پر۔ ایک فرشتے ہیں جو ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لکھا ہوا وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے کہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی، میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ آج خدا کی حفاظتی مہر کے بارے میں چند باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں حفاظتی مہر کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کی پروٹیکشن میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پشاور میں بہت المناک حادثہ ہوا۔ 100 سے زائد لوگ ہیں جو مارے گئے، 100-200 لوگ ہیں جو زخمی، 200 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، اور پورا ملک اس بارے میں پریشان تھا۔ ہم بھی پریشان ہیں۔ لیکن یہ صرف وہاں کا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے چرچز بھی ہیں جن پر ایسے حملے ہو چکے ہیں، کوئٹہ کے اندر، یوحنا آباد کے اندر، اور بہت سی جگہوں پر ایسے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں۔ اب یہ خدا کا شکر ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے بڑا امن تھا، سکون تھا۔ اب یہ لہر پھر سے شروع ہوئی ہے، تو ہمیں میرے خیال میں اپنی جو حفاظتی ہماری تدابیر ہیں ان کو پھر سے ایکٹیویٹ کرنا ہوگا۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ عبادت کے بعد باہر سڑک پر کھڑے نہ ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہماری چرچ کی فیملیز ہیں جو باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ فیلوشپ رکھ رہے ہیں۔ نو پرابلم اگر حالات صحیح ہیں، لیکن ایسے حالات کے اندر باہر سڑک کے پاس کھڑے ہونا میرے خیال میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے صحیح نہیں ہے۔ ہمیں خیال رکھنا ہوگا، ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو انسانی
میجرز ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہم نے سیکیورٹی کیمرے لگائے ہوئے ہیں, ہم نے میٹل ڈیٹیکٹر رکھے ہوئے ہیں, اور بھی کئی چیزیں ہیں. ابھی سیکیورٹی کے کئی لوگ آئے, وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے پاس واک تھرو گیٹ نہیں ہے, وہ آپ کو لینا چاہیے. آپ کے نیچے جو بندے بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی ویپن ہونے چاہیے. یہ میرے خیال میں حفاظتی تدابیر ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم ان کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. لیکن میں اس بات کو کسی اور اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ خدا ہماری حفاظت کے لیے کیا پلان رکھتا ہے. ہم اپنی حفاظت کے لیے تو کئی پلان رکھتے ہیں, خدا ہماری حفاظت کے لیے کیا پلان رکھتا ہے. اس کے جو سپیکر ہیں اس کو تھوڑا سا نیچے کرو. خدا ہماری حفاظت کے لیے کیا پلان رکھتا ہے. یہاں پر اس کا 7واں باب جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے 4 فرشتوں کو کھڑے ہوئے دیکھا جو مشرق, مغرب, شمال اور جنوب کی سمت میں کھڑے ہیں, اور انہوں نے چاروں ہواؤں کو تھاما ہوا ہے تاکہ زمین پر اور سمندر پر ہوا نہ چلے. اب جب ہوا چلنا بند ہو جائے تو مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے, چند سال پہلے, شاید 1 یا 2 سال پہلے, کراچی میں سمندر کی طرف سے جو ہوا مسلسل چلتی رہتی ہے وہ ہوا چلنا بند ہو گئی, یاد ہے؟ اور جو ہی ہوا بند ہوئی کتنے لوگ تھے, کافی تعداد میں لوگ مارے گئے. ریزن, ہوا چلنا بند ہو گئی. اب یہاں پر خدا کی طرف سے آفتیں ہیں جو اس دور میں مخالف مسیح اور اس کی حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر نازل ہو رہی ہیں, کیونکہ کلیسیا اس سے پہلے آسمان پر جا چکی ہے, اور ان پر یہ آفات آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کا بند ہو جانا, کہ لوگوں کو پراپر آکسیجن نہ مل رہی ہو, یہ خدا کی طرف سے آفت ہے, خدا کی طرف سے مشکل ہے, آزمائش ہے. اب اس سے پہلے کہ یہ آفت آتی, ایک اور فرشتہ آیا, اس نے ان 4 فرشتوں کو سٹاپ کر دیا. اس نے کہا جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مور نہ کر لیں, زمین یا سمندر یا درختوں کو ضرر نہ پہنچانا. اور جن لوگوں کے ماتھوں پر انہوں نے مور کی ان کی تعداد تھی 1,44,000 لوگ. یہ لوگ تھے جن پر مور کی گئی, یہ لوگ تھے جن پر سیل خدا نے اپنی کر دی. یہ 1,44,000 لوگ کون ہیں؟ اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں, کئی لوگ 1,44 کو 1,40,000 کا فگر استعمال کرتے ہوئے بھی آپ نے سنا ہوگا, لیکن اصل جو فگر ہے وہ 1,44,000 لوگ ہیں. کئی لوگوں کا میں نے یہ بھی دعویٰ سنا ہے کہ یہ 1,44,000 لوگ ہم ہیں جن پر مور کی گئی ہے, باقی تو سارے جہنم میں چلے جائیں گے. ہم ہیں جو 1,44,000 لوگ ہیں. کئی فرقے یہ بھی اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بڑی دیر سے بائبل سٹڈی کرتے ہیں, بائبل پڑھتے ہیں, یہ 1,44,000 لوگ کون ہیں؟ کیا ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ کیا یہ کلیسیا کے لوگ ہیں یا کسی مشن یا فرقے کے لوگ ہیں جن کی تعداد 1,44,000 ہے, جن پر مور کی گئی؟ اور وہ یہ گروپ کون ہے؟ کیا خیال ہے ویسے؟ سوچے, نبی ہیں اور ویسے میرے خیال میں اس میں ہمیں اتنا زیادہ
گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہ کلیسیا کے لوگ نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور اگلی آیت میں 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں آیت میں قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ لکھا ہوا یہودا کے قبیلہ سے 12,000، روبن کے قبیلہ میں سے 12,000، جد کے قبیلہ سے 12,000، عاشر کے قبیلہ سے 12,000، قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کلیسیا کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ تو بنی اسرائیل نہیں ہیں، نہ آپ یہودا کے قبیلہ سے ہیں، نہ آپ عاشر کے قبیلہ سے ہیں، نہ آپ نفتالی کے قبیلہ سے ہیں۔ سو یہ لوگ کون ہیں 1,44,000؟ یہ بنی اسرائیل کے ٹوٹل 12 قبیلے ہیں، اور ہر قبیلے میں سے 12,000 لوگوں پر خدا نے مہر کی ہے، اور ان کا ٹوٹل 1,44,000 لوگ بنتے ہیں۔ یہ اسپیشل گروپ ہے جو اس دور کے اندر، جب مخالف مسیح کا دور حکومت ہوگا، جو اینڈ ٹائم میں وہ شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا پر حکمران ہوگا، اور اس کی بادشاہی کے عین اندر رہتے ہوئے بھی خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے حالات چاہے کیسے بھی برے کیوں نہ ہو جائیں، خدا کے لوگ اگر ان پر خدا کا ہاتھ ہے، خدا کی مہر ہے، تو وہ خدا کے لیے قائم رہ سکتے ہیں۔ پاسبل ہے۔ اگر یہ لوگ رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم ان سے لیسن حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ خدا کی پروٹیکشن میں ہے، اور مخالف مسیح بلکہ ابلیس پورے زور کے ساتھ اس دنیا میں ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہے ہیں۔ ابلیس ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ لوگ کھڑے ہوئے۔ انفیکٹ آگے اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر 2 گواہوں کا ذکر ہے جو عین اس کے آخری ہفتہ کے اندر 3.5 سال کے جو نصف ہفتہ ہے اس میں نبوت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ خدا نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ یہ جب چاہے آسمان کو بند کر دیں، ایلیا نے ایسے کیا تھا، یہ بھی کریں گے۔ جب چاہیں پانی کو خون بنا ڈالیں، یہ کس نے کیا تھا؟ موسیٰ نے۔ یاد ہے اس نے لاٹھی کو دریا پر مارا اور پانی خون بن، یہ بھی یہ کام کر رہے ہوں گے۔ ابلیس پوری کوشش کرے گا، لیکن عین اس کے ایسے جیسے تخت کے سامنے رہتے ہوئے بھی یہ اپنے خدا کے ساتھ کھڑے ہیں اور قائم ہیں، اور وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا جب تک خدا کی طرف سے اسے پرمیشن نہ دی گئی۔ ویسے ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اتنا ہی آگے آ سکتا ہے جتنی خدا اس کو پرمیشن دے۔ ابلیس ایوب کو تباہ کرنا چاہتا تھا، میرے خیال میں بڑی دیر سے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ پرابلم کیا تھی؟ خدا نے اس کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنائی ہوئی تھی جو ابلیس کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اس نے کہا خداوند تو نے تو اس کے چاروں طرف باڑ لگائی ہوئی ہے کہ میں اس کو چھو نہیں سکتا۔ میرے خیال میں ہمیں اتنا ابلیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ابلیس ہمیں مار سکتا ہوتا تو اب سے کب کا پہلے ختم کر چکا ہوتا۔ اگر وہ کر سکتا تو ان دونوں کو بہت پہلے ختم کر چکا ہوتا۔ 1,44,000 کو وہ سٹارٹ میں ہی ختم کر دیتا۔ لیکن جب خدا ہمارے ساتھ ہے، جب خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، جب خدا کی مہر ہم پر لگی ہوئی ہے، تو ابلیس ہمیں ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو نے اس کے گرد باڑ لگائی ہوئی ہے اتنا کہ میں اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا ذرا باڑ ہٹا، تو پھر میں اس کا کیا حال؟ خدا نے کہا باڑ ہٹے گی نہیں، باڑ اس نے تھوڑی سی آگے کر دی کہ تو اس کے جانور، مال و دولت کو، اس کے بیوی بچوں کو ٹچ کر سکتا ہے، لیکن ایوب کو نہیں ٹچ کر سکتا۔ بعد میں اسے اور پرمیشن دی کہ ایوب کو بھی تو ٹچ کر سکتا ہے، لیکن اس کی جان نہیں لے سکتا۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ ابلیس اتنا ہی آگے آ سکتا ہے جتنی خدا اس کو پرمیشن دے۔
परेशान नहीं होना। जब तक खुदा ने की मर्जी है कि हम यहां पर रहें, इब्लीस आपको हाथ भी नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खुदा में तेरा शुक्र हो कि तू अपने लोगों को अपनी पनाह में रखता है, तो उनकी प्रोटेक्शन करता है, तो उनकी हिफाजत करता है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हिफाजती इंतजाम अगर किसी हस्ती ने किया है तो वो खुदा ने अपने लोगों के लिए किया हुआ है। उसने कहा जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदा के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। कौन आपकी पनाह है? पनाह पता किसको कहते हैं? जो आपको बचाने वाली चीज हो, जिसमें आप हैं तो आप सेफ हैं। जैसे हमलों से बचने के लिए लोगों ने बेसमेंटों में जगह बनाई है, कईयों ने बंकर बनाए हुए हैं, उसमें उसको कहते हैं पनाहगाह। आप उसमें हैं तो आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। आप जानते हैं हमारी पनाहगाह कौन है? हमारा खुदा। मैं खुदा के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। तेरी एक तरफ 1000 गिर जाएंगे, दूसरी तरफ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो भला वो आफत तेरे नजदीक ना आने पाएगी, क्योंकि तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। खुदा हमारी हिफाजत कर सकता है। उसने ऐसा साबित किया। आपको पता है सबसे बड़ी हमारी पनाह हमारा खुदा है। जब हम उसकी हजूरी में हैं, जब हम उसमें छुपे हुए हैं तो हम सेफ हैं। वो हमारी पनाह है। एक हवाला मेरे साथ पढ़े, यशायाह की किताब 25वां बाब और 4थी आयत। जो आप में से निकाले जल्दी से पढ़ दे। यशायाह 25वां बाब आयत नंबर 4। वैसे कई दफा आयत पढ़ना शुरू हो जाए तो डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी पढ़ना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन हो भी, स्लो हो भी जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आयत को पढ़ना लाजमी है। एक शख्स है खुदा जो मस्कीन के लिए किला, हमारा खुदा हमारे लिए किला है। जब आप खुदा में आ गए हैं तो समझ में आप किले के अंदर आ गए। हमारा खुदा मस्कीन, वैसे हम मस्कीन हैं, हम गरीब हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। शायद वैसे मस्कीन नहीं है, हमारी रूह, हमारा रवैया, हमारा किरदार हलीमी वाला होना चाहिए। क्योंकि तू मस्कीन के लिए किला, मोहताज के लिए परेशानी के वक्त मिलजा, और आंधी से पनाहगाह और गर्मी से बचाने को साया हुआ। बहुत ज्यादा गर्मी हो, अब जानते हैं आप खुदा की हजूरी में आ जाएं तो ऐसे जैसे साए में आ गए। जब टेम्परेचर 45 तक पहुंचा हुआ हो, हर आदमी साया ढूंढ रहा होता है। हमारा खुदा हमारे लिए साया है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले रख लेती है, हमारा खुदा हमें अपनी पनाह में और अपने साया में रखता है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। वो मस्कीन के लिए पनाह है, किला है। मोहताज के लिए वो परेशानी और आंधी से पनाहगाह है। आंधी, तेज आंधी चल रही है, सेफ्टी होती है। आंधी आ जाए हम कोशिश करते हैं घर के अंदर रहें, बाहर हो, कई दफा पोल गिर जाते हैं, कई दफा साइन बोर्ड इधर से उखड़ते हैं, आकर गिर जाते हैं। वैसे जब आंधियां चल रही हों, जब तूफान आ रहे हों, आप फील करते हैं कि हमें सेफ जगह पर होना चाहिए। इस दुनिया के अंदर भी इस वक्त आंधियां चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हमारा खुदा हमारी पनाहगाह है। और उसका साए के अंदर हमें पनाह मिल जाती है। वो हमारी पनाहगाह, आंधी से पनाहगाह और गर्मी से
बचाने को साया है। खुदावंद यीशु हमारी पनाहगाह है। मैं उसकी हजूरी में रहना चाहता हूं, मैं उसकी हजूर में रहना। ज़बूर नंबर 62 और उसकी 8 आयत को आप घर जाकर पढ़ें, हवाला लिख लें, लेकिन लिखा हुआ है खुदा हमारी पनाहगाह है। कौन हमारी पनाहगाह है? ये हमारा बड़ा बंकर है, वो हमारी सेफ्टी है। उसमें जब हम छुप गए तो हम सेफ हैं। आपको पता पुराने अहदनामे में खुदा ने पनाह के शहर बनाए हुए थे। कितने शहर थे? मैंने एक दिन पूरी स्टडी इस पर करवाई थी। 6 शहर, 3 दरिया यर्दन के इस तरफ, 3 दरिया यर्दन के दूसरी तरफ, और ये ऐसे बखेर कर खुदा ने बनाए कि हर एरिया के लोगों के लिए कोई ना कोई नजदीकी पनाह का शहर होता। अगर किसी से 7 कोई बंदा मर जाए तो उसके लिए प्रोविजन थी खुदा ने दी हुई कि वो भागकर उस पनाह के शहर में चला जाए, और शहर के बुजुर्ग उसको अपनी पनाह में ले लेते, और फिर बदला लेने वाला उसको मार नहीं सकता था। पनाह, आप जानते हैं खुदा हमारी पनाह है। अगर आप फील करते हैं कि बदला लेने वाला मेरे पीछे है, मैं मारा ना जाऊं, एक पनाह है, और वो पनाह हमारा खुदावंद खुदा है। बाइबल के अंदर लिखा है खुदा का नाम मोहकम बुर्ज है, सादक उसमें भाग जाता और सेफ रहता है, महफूज रहता है। खुदा का नाम हमारी पनाहगाह है। खुदावंद यीशु का खून हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र में थे, आफतें आ रही थी, फिर भी वो छोड़ नहीं रहा था लोगों को। खुदा ने कहा मैं आखिरी आफत लाने वाला हूं, अब ये जाने देगा। आखिरी आफत कौन सी थी? पलौटों के हलाक होने वाली आफत। खुदा ने कहा तुम्हारे लिए बचने का प्लान है। क्या? एक बर्रा लेना है, उसको ज़बह करना है, उसका खून दरवाजों के बाहर चौखट पर लगा देना है, और जिन जिन घरों के बाहर खून लगा हुआ होगा, मौत का फरिश्ता उसको स्किप करके आगे चला जाएगा। He will pass over it। इसलिए उस फसा का नाम ही, बर्रे का, उस ज़ियाफत का नाम ही, ईद का नाम ही पास ओवर फीस्ट था, ईद फसा। जिस घर के बाहर खून लगा हुआ था, उस घर के अंदर जानवरों के पलौठे और इंसानों के पलौठे सेफ थे। क्या आज आपकी जिंदगियों में खुदावंद यीशु का खून लगा हुआ है? कब खून आएगा? जब आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब आप तौबा करते हैं, जब आप कहते हैं खुदावंद अपने उस खून के वसीला से जो तूने सलीब पर बहाया मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे, तो उसका खून हमारे सारे गुनाहों से साफ करने में और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। कब यह खून अप्लाई होता है? जब आप पुकारते हैं, जब आप तौबा करते हैं। क्या आपने तौबा की है? फिर यीशु का खून आप पर लगा हुआ है, और यीशु का खून है जो हमें गालिब आने में मदद देता है। और वो बर्रा के खून और गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जानों को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है। खुदावंद हमारी पनाहगाह है। उसका नाम जो उसने हमें बख्शा है वो हमारा डिफेंस है, वो हमारी पनाहगाह है। यीशु का खून हमारी पनाहगाह है। खुदा आंधियों में, तूफानों में हमारे लिए पनाहगाह है, और साए की मानद है जिसकी पनाह में आकर हम सेफ हो जाते हैं। हमें वैसे अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इस घर में पलौठा मर गया है, इस घर में मर गया है, इधर मर गए। पूरे मिस्र के अंदर लोग रो रहे थे और पीट रहे थे, लेकिन अब जानते हैं खुदा फर्क बताता है। जिन जिन घरों के बाहर खून लगा हुआ था उस घर में मौत एंटर नहीं हुई। खुदा हमारी हिफाजत। वैसे इस दौर के अंदर, बेयकीनी के दौर में, हमें खुदा की पनाह में रहने की जरूरत है। हर रोज अपने अपने घर को यीशु के खून में छुपाएं। जब घर से निकलें, अपने आप को यीशु की प्रोटेक्शन में हमें देने की जरूरत है। घर की हर चीज को, फैमिली के हर फर्द को
ہمیں خداوند یسوع کی پناہ میں دینے کی ضرورت ہے. خداوند تو ہماری پناہ گاہ ہے, تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا خدا ہے. بے شک اس دنیا پر آفتیں آنے والی ہیں, اور فرشتے ریڈی تھے آفتیں بھیجنے کے لیے. ہوا رکنے والی تھی, فرشتہ نے کہا ٹھہر جاؤ, پہلے ہم خدا کے بندوں کے ماتھوں پر جب تک مہر نہ لگا لیں تم رکے رہو. اور جب انہوں نے مہریں لگا لی تو پھر آفتیں شروع ہو گئی. اس دنیا پر اس سے بھی بڑی آفتیں آنے والی ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, آج اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ خدا کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اس کو پڑھ کر میں سوچ رہا تھا, اب ابلیس بھی کاپی کرتا ہے. خدا اپنے بندوں کے ماتھے پر مہر لگاتا ہے, ابلیس بھی اپنے لوگوں پر مہر لگائے گا. اس کی مہر کون سی ہے؟ 666. یہ کوئی نئی بات نہیں. ابلیس خدا کو کاپی کر رہا ہے, وہ ایجاد تو نہیں کرتا, وہ کاپی کرتا ہے. اس نے یہاں پر یہ مہر ہے کیا؟ ویسے مہر کے بارے میں چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. افسیوں کے نام خط ہے, پہلا باب 13 اور 14 آیت. افسیوں پہلا باب 13 اور 14 آیت. افسیوں کا خط اگر آپ کھول کر رکھیں, یہاں پر لکھا ہوا ہے, اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے. نجات کی خوشخبری کیا ہے؟ کلام حق. جب تم نے کلام حق سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے, پاک معودہ روح کی مہر لگی. اب چاہتے ہیں آپ پر خدا کی مہر ہو جائے, جیسے ان 1,44,000 لوگوں پر مہر کر دی گئی, آپ پر بھی مہر ہو. یہ مہر کون سی مہر ہے؟ خدا کے روح کی مہر. جب آپ خدا کے پاک روح سے معمور ہوتے ہیں, خدا کی مہر, روح کی معودہ مہر آپ کی زندگیوں پر لگ جاتی ہے اور آپ سیف ہیں. سمجھ آئی؟ پھر دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے. مہر کون سی ہے؟ پاک روح کی مہر. کیا پڑھا ہے میں نے؟ بائبل کہتی ہے جب تم نے کلام حق کو سنا, اس پر ایمان لائے, پاک معودہ روح کی مہر لگی. معودہ کا مطلب جس کا وعدہ ہوا ہے, پرامسڈ اسپرٹ. آگے لکھا ہے, وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. پاک روح سے مہر ہی نہیں ہے, یہ وہ بڑی میراث جو ہمیں ملنے والی ہے, اور سمجھ لیں خدا اس کا بیانہ ہمیں پہلے ہی دے دیتا ہے. ایک میں باقی میراث بھی ہمیں ملنے والی ہے. خدا کی میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. افسیوں 4 باب آیت نمبر 30, یہاں پر نکالا لکھا ہوا, اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. بس مہر کی سمجھ آئی؟ میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ 1,44,000 لوگوں پر مہر کر دی گئی. پتہ نہیں مجھ پر مہر ہے یا نہیں. یہ مہر لگتی کیسے ہے؟ یہ مہر کیا ہے؟ بائبل اس کا جواب دیتی ہے کہ یہ مہر کیا ہے. مہر خدا کے پاک روح کو حاصل جب آپ کرتے ہیں تو آپ پر پاک معودہ روح کی مہر لگے. یہ میری تعلیم نہیں ہے, بائبل کی تعلیم ہے. جب تم نے کلام حق کو سنا, وہ ہماری مہر ہے. 4 باب کی 30ویں آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. کرنتھیوں کے خط میں, 2 کرنتھیوں پہلا باب آیت نمبر 32. یہ پتہ میں آیتیں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ مہر میں بتا رہا ہوں کہ یہ خدا کے روح کی مہر ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بائبل بتا رہی ہے. ہر بات کی تصدیق کلام سے کرنی چاہیے. میرے خیال میں کسی ایسی بات کو بلیو نہ کریں جو بائبل میں نہ لکھی ہوئی ہو. ہر ایک آدمی جھوٹا ٹھہرے اور خدا سچا. کرنتھیوں 2 کرنتھیوں پہلا باب آیت نمبر 21 لکھا, جو کچھ اور جو تم کو
ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے، اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے۔ کون مسح کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں مسیح کے ساتھ قائم کرتا ہے؟ خدا۔ جس نے ہم کو اس کے ساتھ قائم کیا، جس نے ہم کو مسح کیا، وہ خدا ہے۔ جس نے ہم پر مہر کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ افسیوں کے خط میں بھی مہر بھی ہے اور بیانہ بھی ہے۔ خدا کا پاک روح مہر ہے۔ کتنے یہاں پر جو خدا کے روح سے معمور ہیں؟ کوئی دن ایسا نہ جائے جب ہم غیر زبانوں میں دعا نہ کر رہے ہوں، کیونکہ روح میں دعا کرنا، پاک روح سے معمور ہونا اور شورٹی کر لینا کہ مجھ پر خدا کی مہر لگی ہوئی ہے، پھر آپ سیف ہیں، پھر آپ جدھر مرضی جائیں، مر بھی جائیں تو نو پرابلم، ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے۔ ویسے مسیحوں کے لیے موت ڈر والی بات نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے موت پر فتح پائی ہے۔ ہمارے لیے شورٹی ہے کہ یہاں سے غیر حاضر ہونا، مسیح کے پاس حاضر ہونا ہے۔ ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ اگر خدا کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں یہاں پر رکھے اور ہم سے خدمت لے، تو ابلیس ہمیں چھو بھی نہیں سکتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ پورا زور لگا لے، اس کا دور حکومت ہے، آفتوں سے پہلے ان پر مہر کر دی گئی، اور یہ قائم اور دائم ہے، اور گیت گا رہے ہیں اور پرستش کر رہے ہیں۔ جو کہ اگلے چیپٹرز میں جا کر میں پڑھ رہا تھا، میں اس کو پڑھوں گا نہیں، کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پرستش کر رہے ہیں۔ خدا بند تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس دور کے اندر اپنی حفاظتی پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ ہم تو ایسے ہیں جیسے قلعہ بند اس مورچے میں آ گئے ہیں، سیف ہیں۔ جو بھی ہو خدا ہماری حفاظت کرے گا، جو کہ ہم اس کی پناہ میں ہیں۔ میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، حزقیل کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ حزقیل 9 باب کے اندر میں بڑا حیران ہوا یہ پڑھ کر کہ یہاں پر بھی آفت آنے والی تھی، لوگ ہلاک ہونے کو تھے، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے انتظام کیا۔ 9ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا، پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا، ان کو جو شہر کے منتظم ہے نزدیک بلا۔ کون سا شہر؟ یروشلم۔ یہاں پر یروشلم شہر کی بات ہو رہی ہے۔ خدا نے کہا کہ جو یروشلم شہر کا انتظام کر رہے ہیں، جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو نزدیک بلا، اور ہر شخص اپنا مولک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہو۔ مولک کس کو کہتے ہیں؟ ہلاک کرنے والا، قتل کرنے والا۔ جو شہر کے منتظم ہیں ان کو بلا، ہر ایک کے ہاتھ میں مولک ہتھیار ہو، اور دیکھ 6 مرد اوپر کے پھاٹک کی راہ سے شمال کی طرف سے چلے آئے، اور ہر ایک مرد کے ہاتھ میں اس کا خون ریز ہتھیار تھا۔ کتنے لوگ خدا نے یروشلم کی کہ انتظام کے لیے، حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے؟ 6 فرشتے۔ ویسے خدا نے اسلام آباد کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہوئے ہوں گے، آپ کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہوں گے۔ جی ہاں، بائبل میں لکھا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ پڑھی ہے، خدا کے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ یہاں پر 6 فرشتے ہیں جو یروشلم شہر کے لیے مقرر ہیں، لیکن اب خدا نے کہا وہ مولک ہتھیار لیے ہوئے ہیں۔ آگے پڑھیں، لکھا ہے، اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا، اور اس کی کمر پر لکھنے کی دوات تھی۔ سو وہ اندر گئے، پیتل کے مذبح کے پاس کھڑے ہوئے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تو اٹھ کر گھر کے آستانہ پر گیا، اور اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی پکارا۔ خداوند نے اسے فرمایا، شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو ان کے درمیان کیے جاتے ہیں
آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے. اس شہر کے اندر نفرتی کام ہو رہے تھے, گناہ ہو رہا تھا, لیکن کچھ لوگ تھے جو ان گناہوں میں نہ تو شریک تھے بلکہ وہ ان گناہوں کے سبب سے خدا کی حضوری میں رو رہے تھے, آہیں مار رہے تھے. ویسے آپ دنیا کے گناہوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور آہیں بھرتے ہیں؟ ہمارا کیا ری ایکشن ہے؟ ہمیں رونا چاہیے. بائبل کے اندر لکھا ہے راست باز لوط سدوم اور عمورہ کے اندر ہے, لیکن ان کے برے کاموں کو دیکھ کر اپنا دل گویا روز شکنجا میں کھینچتا تھا, پریشان ہوتا تھا. ویسے ہم بھی پریشان نہیں ہو جاتے جب اپنے ارد گرد ظلم اور بے انصافی اور کرپشن اور جو سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں ان کے لیے رونے کی, آہیں بھرنے کی, دعا کرنے کی, غم کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے اس قطانی کپڑے پہنے ہوئے جو شخص تھا جس کے پاس دوات تھی, اس کا مطلب انک ہے اس کے پاس. آپ کو پتا الیکشن ہو تو سیاہی ہے جس پر ایسے نشان لگا دیتے ہیں سیاہی کے ساتھ, اس کے پاس بھی دوات ہے. اور خدا نے اسے کہا جو لوگ نفرتی کاموں کے سبب سے جو ان کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کرتے. ویسے خدا کے حضور رونے والوں کے لیے اجر ہے, دعا کرنے والوں کے لیے اجر ہے. خدا نے کہا ان پر نشان لگا دے. اور اگر لکھا اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا ان کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو. تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں, تم رحم نہ کرو, تم بوڑھوں, جوانوں, لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو, لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ اور میرے مقدس سے شروع کرو. اس ساری ہلاکت میں کون سے لوگ بچ گئے جن پر نشان لگا ہوا تھا؟ خدا نے کہا جن پر نشان ہے ان کو کچھ نہیں کر سکتے تم. خدا ویسے اپنے لوگوں پر مور لگا دیتا ہے. 1,44,000 پر اس نے مور لگا دی. یہاں پر بھی جو لوگ اس شہر کے لیے دعائیں کرنے والے اور آہیں بھرنے والے اور رونے والے تھے ان پر اس نے نشان کر دیا. اس نے کہا جن پر نشان ہے ان کے پاس نہ جاؤ, باقیوں کو مارو اور میرے مقدس سے شروع کرو. بائبل کے اندر لکھا ہے عدالت خداوند کے گھر سے شروع ہوگی. لکھا ہے بائبل میں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ چرچ آتے ہیں تو آپ جو مرضی کر رہے ہیں بچ جائیں گے. نو, ججمنٹ خدا کے گھر سے شروع ہوتی ہے. اس نے کہا مقدس سے سٹارٹ کرو. اور آگے لکھا جب انہوں نے ان بزرگوں سے جو ہیکل کے سامنے تھے شروع کیا اور انہوں نے اس کو فرمایا کہ ہیکل کو ناپاک کرو, مقتولوں سے سینوں کو بھر دو, چلو باہر نکلو. سو وہ نکل گئے اور شہر میں قتل کرنے لگے. اور جب وہ قتل کر رہے تھے اور میں بچ رہا تھا تو یوں ہوا کہ میں منہ کے بل گرا اور چلا کر کہا اے خداوند خدا, کیا تو اپنا قہر شدید یروشلم پر نازل کر کے اسرائیل کے باقی سب لوگوں کو ہلاک کرے گا؟ اس نے مجھے فرمایا کہ اسرائیل اور یہودا کے خاندان کی بد کرداری نہایت عظیم ہے, ملک خون ریزی سے پر ہے, شہر بے انصافی سے بھرا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا اور وہ نہیں دیکھتا. بس میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا. میں ان کی روش کا بدلہ ان کے سر پر لاؤں گا. اور دیکھ اس آدمی نے جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی یوں کیفیت بیان کی جیسا تو نے مجھے حکم دیا میں نے کیا. یہ نہ سمجھیں جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے خدا کے علم میں نہیں ہے. خدا جانتا ہے ویسے جو ظلم ہو رہے ہیں, جو بے انصافی ہو رہی ہے, جو کرپشن ہو رہی ہے, جو گناہ ہو رہا ہے, خدا سب دیکھ رہا ہے اور عدالت آئے گی. لیکن اس ججمنٹ سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ خدا کی مہر اور نشان ہم پر موجود ہو, اور جن پر نشان ہوگا وہ بچ جائیں گے, جن پر نشان نہیں ہوگا وہ مارے جائیں گے. ویسے ہمیں حفاظتی مور کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہمیں حفاظتی مور کی ضرورت ہے.
جیسے بنی اسرائیل کی حفاظت خدا کر رہا تھا، وہ خون ان کی پروٹیکشن بن گیا۔ میں چاہتا ہوں آج ہم خدا سے کہیں، خداوند میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، خداوند میں تیری پروٹیکشن میں آنا چاہتا ہوں، تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، خداوند میں تیرے سایہ میں آنا چاہتا ہوں۔ گو طوفان چل رہے ہیں، گو آندھیاں چل رہی ہیں، خداوند تو میری پناہ گاہ ہے، تو میری حفاظت کرنے والا، تو میری جان کا لنگر ہے طوفانوں کے اندر، تو خداوند آندھیوں میں میری سایہ ہے، تو میری پناہ گاہ ہے، خداوند چٹان ہے، اور چٹان کے سایہ میں ہمیں پناہ مل جاتی ہے اور ہم سیف ہو جاتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ میری درخواست ہے، میں نے آپ کو بتا دیا مہر کون سی ہے جو آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ مہر خدا کا روح ہے، خدا کا نشان۔ توبہ کریں، یسوع کے خون کو اپنی زندگیوں پر لے لیں، پاک روح کے لیے دعا کریں، خداوند مجھے اپنے روح سے بھر دے، تیرا روح میری مہر ہے، تیرا روح ہے جس سے مجھ پر مہر ہو جاتی ہے۔ خداوند میں تیری ڈیوائن پروٹیکشن میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تیرا نام محکم برج ہے۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہاللویا۔ اے خداوند اس بے یقینی کے دور میں، اس اے خداوند افراتفری کے دور میں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے تو بنی اسرائیل کی حفاظت کرتا رہا۔ اے خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کر اور مدد کر، اپنے پاک فرشتوں کو مقرر کر، خداوند دشمن کی کوئی چال، کوئی سازش کامیاب نہ ہونے پائے۔ اے خداوند میں اس کلیسیا کو تیری پروٹیکشن میں دینا چاہتا ہوں، میں اس کلیسیا کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ہاللویا۔ میں تیرے خون کو مانگتا ہوں، میں تیرے نام کو مانگتا ہوں، تیری حضوری ہماری پروٹیکشن ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جتنے تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں خدا انہیں برکت دے، انہیں اپنے روح سے بھر دے۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ رب لا ہو ریا لا لا ورا ہو ریا یا لا 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 ہاللویا، 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 ہاللویا۔ رب لا لا لا، روح کے سے بھر دے، پاک روح سے معمور کر، خدا میں روح سے بھر دے، خدا اپنے پاک روح کو نازل کر، اپنے پاک روح کو نازل کر۔ ہاللویا۔ خداوند اپنے روح القدس کو نازل کر۔ ہاللویا۔ Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Ria la 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 la. یسو تیرا شکر ہو، یسو تیرا شکر ہو، یسو تیرا شکر ہو۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے، اور خداوند اس قدر پارٹیکولر ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ دشمن آ رہا ہے تو خدا اس سے پہلے ہی اپنی حفاظتی دیوار ہمارے گرد لگا دیتا ہے۔
میں پڑھ رہا تھا جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، فرعون نے دیکھا کہ میں نے اتنے غلاموں کو ایسے ہی جانے دے دیا، اس نے رتھ تیار کیے اور ان کے پیچھے. بنی اسرائیل تو جنگی لوگ نہیں تھے، وہ تو غلام تھے، اینٹیں بناتے رہے 400 سال تک، کیسے لڑیں گے؟ آپ کو پتا ہے خدا بادل میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا تھا اور رات کو ستون میں ہو کر ان کو روشنی مہیا کرتا تھا. کیا ہوا؟ وہ بادل ان کے آگے آگے تھا. جب فرعون نزدیک آنے کو تھا، وہ بادل آگے سے ہٹا اور پیچھے آ گیا، اور دشمن کی فوج فرعون اور اسرائیلیوں کے بیچ میں وہ بادل آ گیا. اور خداوند نے پتہ کیا کیا؟ اس بادل میں رات کو روشنی ہوتی تھی، اسرائیلیوں کی طرف روشنی تھی اور مصریوں کی طرف اندھیرا تھا. ادھر روشنی رہی. خدا حفاظت کرتا ہے. اگر خطرہ بڑھ جائے خدا پیش بندی کرتا ہے. جب ارام کے لشکر نے آ کر 2-3 شہر کو گھیر لیا کہ الیشا کو گرفتار کرے، مجھے نہیں پتا ان کے رتھ کتنے تھے، لیکن کافی زیادہ تعداد میں فوج تھی. پوری فوج آئی تاکہ ایک خدا کے بندے کو گرفتار کرے، الیشا کو. ویسے اس کا مطلب ابلیس ایک خدا کا بندہ جو مسح شدہ بندہ ہو اس سے زیادہ ڈرتا ہے کہ پورا لشکر لے کر آیا اس ایک بندے کو پکڑنے کے لیے. خدا نے کیا کیا؟ وہ تو شہر تھا جس کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا، اس کے اوپر خدا کے آتشی رتھ تھے اور فرشتے تھے جو ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھے. ویسے ہماری حفاظت کے لیے جو فرشتے ہیں، جو ہماری حمایت کے لیے، وہ دشمن کی تعداد سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں. سو پریشان نہ ہو. ابلیس کے آنے سے پہلے خدا کے رتھ ہماری حفاظت کے لیے خدا بھیج دیتا ہے. خدا ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، وہ پہلے سے حفاظت کرتا ہے. سو یہ دعا کریں. آخر میں اچھا ہوگا اگر ہم کھڑے ہو کر دعا کریں. اور آج ذکریہ کی 2 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. ذکریہ کی کتاب اس کا دوسرا باب آیت نمبر 4. اور اس نے کہا، دوڑو اور اس جوان سے کہے، یروشلم انسان اور حیوان کی کثرت کے باعث بے فصیل بستیوں کی مانند آباد ہوگا. ویسے فصیل جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے ہے. خدا کہہ رہا تھا یروشلم بے فصیل شہروں کی طرح آباد ہوگا. آگے لکھا کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا اور اس کے گرد ان کی شوکت ہوں گا. خدا کہہ رہے ہیں ان کو یہ دنیاوی دیوار کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. میں ان کے گرد دیوار ہوں گا. اور کیسی دیوار؟ آتشی دیوار. آتشی دیوار، آگ کی دیوار. اور یہ والی اینٹوں کی دیوار یا کنکریٹ کی دیوار تو ہل نہیں نہ سکتی، جہاں لگا دی ہے وہاں پر ہی رہے گی. آتشی دیوار اگر آج یہاں پر ہے، کل آپ ادھر چلے گئے ہیں تو آتشی دیوار یہاں سے وہاں چلی جائے گی. خدا موو کرتا ہے. آج آپ 500 ہیں، کل آپ 1000 ہو جائیں، میرے خیال میں آتشی دیوار تھوڑی سی اور باہر چلی جائے گی. خدا تمہارے لیے آتشی دیوار ہوگی. اس کا مطلب یہ بھی ہے جہاں پر آپ سفر کر رہے ہیں آتشی دیوار آپ کے ساتھ ہے. آپ دفتر میں گئے ہیں، خدا کی دیوار، حفاظتی دیوار آپ کے ساتھ ہے. خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچے. ویسے آپ اس سیکیورٹی پلان سے مطمئن ہیں، خوش ہیں؟ خدا کا سیکیورٹی پلان زبردست ہے. ہم اس کے حضور میں رہیں گے، سیف رہیں گے. خدا ہماری حفاظت کرنے والا خدا ہے. خدا ہم تیرا شکر. آئیے دعا کریں اور اس کے لیے اس کا شکر. اپنے لیے خدا کی پناہ مانگیں، اپنے لیے خدا کے مسح کو مانگیں، اپنے لیے خدا کے روح کو مانگیں کہ خداوند اپنے روح القدس کو نازل کر. میں تیری ڈیوائن پروٹیکشن اس کلیسیا کے لیے، اور اے خدا اس ملک میں اس وقت جہاں جہاں بھی عبادات ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں تیری کلیسیا کے لوگ موجود ہیں، میں تیری پروٹیکشن مانگتا ہوں، میں تیرے مسح کو مانگتا ہوں، میں تیری حضوری کو مانگتا ہوں. ہلیلویا.
Harala hara. Yaharaba saharala. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God. Harala haraba zaraha. Haraba rabalalaha. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. تو میری پناہ گاہ ہے، تو میری پروٹیکشن ہے، تو میری حفاظتی دیوار ہے، تو میری پناہ گاہ ہے، تیرا شکر ہو. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ra la la la. Ra ba ra la 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 ba ra la. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.